अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे अगली वीडियो में मैं ज़रूर बात करूँगी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने आज बड़ी कोई ऐसी बातें की हैं कि जिसमें कॉल और फ़ेल में एक वो कहते हैं ना शदीद तज़ाद, वो शदीद से भी आगे किसी एक नेक्स्ट लेवल पे तज़ाद चला गया है। और मरियम साहिबा ने बड़ी इदारों में भर्तियों के हवाले से कहा है कि वो सियासी मदाखलत को गुनाह समझती हैं। इस पे ज़रा अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उनकी आज की जो गुफ्तगू है उस हवाले से ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करते हैं अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल के हवाले से और अलीमा खान साहिबा की कॉल के से मुतालिक, जो आज मंगल फिर एक मंगल जो है, आपको पता है रवायती तौर पे पीटीआई भी एक न्यू नॉर्मल अब इसको कंसिडर करने लगी है। इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में जो हम मरियम साहिबा से मुतालिक बात करेंगे तो आप ज़रूर कमेंट से आगाह कीजिए, ताकि हम उसमें कमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि जहाँ पर मरियम साहिबा कहती हैं कि जी हमारी पॉलिटिकल एलीट में अब एक आदत बन चुकी है कि वो अपने बंदों को एडजस्ट करते हैं। आ, वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नून लीग, फैमिली फीवडम, कहाँ कहाँ किस किस को एडजस्ट किया गया है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू होगी। लेकिन ज़रा आप बात करते हैं हलीमा खान साहिबा ने जो कॉल दी है ट्यूसडे। आपको पता है पिछले महीने भी 10,000 लोगों को इकट्ठे करने के हवाले से हलीमा खान साहिबा ने एक और हम बात कर रहे थे कि वो लिटमस टेस्ट था। पीटीआई लीडरशिप को वो झंझोड़ना चाह रही हैं कि खुदारा बाहर निकले जो अहदेदारान हैं, जो इमरान खान साहब के नाम पर वोट्स लेकर आए हैं, जो अपनी अपनी पोजीशंस में बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं, एक ठंडे माहौल में बैठ के एक ऐश और इशरत की जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जिसके नाम पे वो वोट लेकर आए हैं, वो बंदा जो है वो 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं, वो जेल में बैठा है। और वो एक्सपेक्ट करता था कि जी उनकी उसकी रिहाई के लिए, उसकी क़यादत की रिहाई के लिए, उसकी पार्टी के वर्कर्स की रिहाई के लिए यही लीडरशिप कुछ करके दिखाएगी। लेकिन ये लीडरशिप जो है वो अब तो ये भी कहना शुरू हो गई है कि इनको डराया धमकाया जा रहा है कि ये खामोश रहें, अगर ये हरकत में आएंगे तो इनके सर पे नाअहली की तलवार जो है वो मुसलसल लटक रही है और डिस्क्वालिफिकेशंस इनकी करवा के इनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। सो अब ये खौफ भी ज़रूर है। सो गिरफ्तारी का खौफ है, केसेस का खौफ है, हुकूमती जो क्रैकडाउन है उसका खौफ है। सो ये एक पैरेलल साथ साथ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ ही हलीमा खान साहिबा के हम शुरू करते हैं उस ट्वीट से। हलीमा खान साहिबा अपनी ट्वीट में उनको जोर दे के, और मैं ट्वीट साथ साथ शेयर कर रही हूँ, हलीमा खान साहिबा जब कहती हैं कि जी पीटीआई लीडरशिप, नाउ इज द टाइम व्हेन इमरान खान नीड्स यू। इम्पैक्ट वो कहती हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है पीटीआई के, सेनेटर्स, एमपीएज, एमएनएज, केपी असेंबली वगैरह और पंजाब असेंबलीज में जो तमाम है, उन सब का इम्पैक्ट जो है अगर कलेक्टिवली सारे इकट्ठे हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ह्यूज होगा, ह्यूज होगा। मुझे याद है 70,000 के करीब अलीमा खान साहिबा जो नंबर कोट करती है, 70,000 ओहदेदारान या एमएनएज, एमपीए, सबको मिला के तमाम असेंबलीज के। शेख वकास अकरम साहब से मैंने कुछ रोज़ कबल अपने शो पे ज़रूर उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, अलीमा बीबी को किसी ने मिस फीड की है, 70,000 नहीं है नंबर, 70,000 नहीं है। उन्होंने खैर करेक्ट नंबर खुद भी नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं 70,000 भी नहीं है। अच्छा, अलीमा साहिबा कह रही हैं कि इट विल क्रिएट द नेसेसरी प्रेशर ऑन दिस गवर्नमेंट हु इज इन पावर बाय स्टीलिंग इमरान खान मैंडेट टू गेट इमरान खान ट्रीटेड एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। अब मसला ये हो गया है कि एक जो मिशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो होना चाहिए था, वो रिहाई से डाउनग्रेड होके रसाई तक आया। रसाई से के साथ साथ ही जो इलाज मुआवजे के लिए जो उनके डॉक्टर्स तक की जो एक्सेस है, उस तक हमें अब ये पूरा मिशन जो है वो डाउनग्रेड हो गया। अब रिहाई जो है वो दूर चली गई, पसे पुश चली गई। अब रसाई का सबसे ज़्यादा अहम सवाल बन गया है, और ये किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप, अब जो हम बात करने जा रहे हैं अपने इस वीलॉग में, इसी हवाले से कि वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों खामोश हो गई है, क्यों बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जेल में जैसे पीटीआई की लीडरशिप बैठी है, गायब सी है, देव गॉट कंप्लीट साइलेंट ओवर दिस एंटायर सिचुएशन। क्यों ऐसा है वो भी आपको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। अलीमा खान साहिबा की एक सेकेंड कंसेक्यूटिव एक तवातर से हमें कॉल्स नज़र आ रही हैं उनकी जानिब से। ये दूसरी कॉल थी, दोनों कॉल में पिछले महीने की और आज की जो कॉल थी, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उस नंबर का है। वो जो एक स्पेसिफिक नंबर अलीमा खान साहिबा ने पिछले महीने दिया था 10,000 बंदे इकट्ठे करने का, उस हवाले से इस बार उनकी कॉल में कोई नंबर नहीं दिया गया है।
اور یہ آپ ضرور جانتے ہیں کہ وہ بظاہر جو پچھلے مہینے کی کال تھی وہ کامیاب تو نہیں ہوئی تھی، اور نیچرلی اس کا زیادہ جو بوجھ تھا وہ بھی پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ تھا. وہی اگر باہر نکل جاتے اپنے ساتھ ساتھ ورکرز کو لے کر آ جاتے، اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو لے کر آ جاتے، تو کہیں نہ کہیں کچھ امپیکٹ کریٹ ہو جاتا. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایز یوزول خاموش رہی. کوئی خاص ہمیں موبلائزیشن نہیں نظر آئی، اور غالباً اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے اس بار جو ہے کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں دیا. صرف اتنا کہا کہ جو موجودہ پارٹی قیادت ہے، جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ سب باہر نکل کے آئے، اور اپنی ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ پولیس جو ہے وہ عمومی طور پر عمران خان کے سپورٹرز کو اریسٹ کرتی ہے، فیملی کو نہیں کرتی، الیکٹڈ ممبرز کو نہیں کرتی، تو ہم عمران خان کے سپورٹرز ہو آر ناٹ آفس ہولڈرز ان کو بولتے ہیں کہ وہ آج اڈیالہ جیل کے باہر نہ آئے. انہوں نے ورکرز کو پہلے بھی انہوں نے یہ بات گفتگو کر چکی ہے کہ بھئی ورکرز جو ہے وہ خمیازہ اٹھاتا ہے، کانسیکوینس اٹھاتا ہے، اس کو پہلے اریسٹ کر لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں. جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو اگر گرفتار بھی فوراً کرتے ہیں تو پھر فوری ان کو ریلیز بھی کر دیتے ہیں، جس سے ایک تاثر آپ کو پتہ ہے نا، امپریشن یہ بھی ان کی طرف سے ہی آتا ہے کہ یہ شاید فرمائشی گرفتاریاں کرواتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہے. لیکن آن دا ہول پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے جو رول ہے وہ کویشچنیبل اب بنتا جا رہا ہے. پہلا سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کال علیمہ خان صاحبہ ہی کو بار بار کیوں دینی پڑ رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہے پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھتی ہیں، وہ پارٹی کے ایم این اے نہیں ہیں، ایم پی اے نہیں ہے، کوئی سینیٹر نہیں ہے، کوئی شی از ناٹ اے پارلیمنٹیرین. اور علیمہ صاحبہ جو ہے یہ ان کا یہ کام ہے بھی نہیں. یہ ان کو کرنا کیوں پڑ رہا ہے، اور یہ کام اصل جو بنتا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے یہ اس کا کام بنتا ہے. اور جو کہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور مینشن کرتی چلوں، آئی ڈونٹ نو میں نے کبھی اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن کسی نے مجھے ریسنٹلی یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے جو 4.25 سال کا ان کی پی ٹی آئی کا جو دور حکومت تھی، اس دور حکومت میں علیمہ خان صاحبہ نے کبھی بھی پرائم منسٹر آفس میں قدم تک نہیں رکھا تھا. سو علیمہ خان صاحبہ نے کبھی بھی she did not once step into the PM office while her brother was the prime minister, the highest public office holder of the country. چیف ایگزیکٹو تھے، لیکن علیمہ خان صاحب فیملی بالکل دور تھی پرائم منسٹر آفس سے. اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو مرکزی قیادت ہے، یہ نیچرلی جس طرح میں نے کہا کہ یہ کام اس کا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ کال دے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے ان سب نے اکٹھے ہونا تھا، موبلائزیشن جو ہے وہ نظر آتی جو ان کا کام تھا کرنے کا، اور اس کو انشور کرنا چاہیے تھا. لیکن علیمہ خان صاحبہ کو یہ سب کچھ کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کیونکہ لیڈرشپ از ناٹ ایبل ٹو ڈو واٹ اٹ سپوز ٹو ڈو، اینڈ ہینس علیمہ ہیز ٹو ٹیک اپ دس ٹاسک. اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ فیملی اور پھر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ جہاں پر زیادہ جو ٹرسٹ ہے اور اعتماد سے جو بات کہی جاتی ہے وہ فیملی کی طرف سے جو بات آتی ہے اس پہ زیادہ کان دھرتے ہیں. وہ لیڈرشپ کے رول کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی جس طرح میں نے کہا کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جیل میں چلی گئی ہے، خاموش ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے. اور بالکل اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے بھی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہ وہی پارٹی ہے جو کہ ایک کال دیتی تھی تو لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اب بھی نکل سکتے ہیں اگر تو کوئی کال یا کوئی ڈائریکشن لیڈرشپ کی جانب سے دی جائے. لیکن لیڈرشپ بظاہر تو جس پہ میں بھی آتی ہوں اس نقطے پہ کہ مسئلہ آخر ہے کیا. جو دوسرا اہم سوال ہے کہ آخر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ جیل میں جا کر بند کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ بند ہو گئی ہے، کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ خاموش ہے، غائب ہو گئی ہے، کیوں ایسا تاثر اور ایسا امپریشن جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے. وہ اس وجہ سے بھی جو اس کا سادہ جواب نظر آتا ہے کہ گزشتہ 1.5 سے 2 سال میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا، جس قسم کی صورتحال اور ایک اتار چڑھاؤ، اور جو ایک پی ٹی آئی کو جس طرح سے کرش کرنے کی کوششیں تھیں، اور ابھی بھی ایک جو تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے نااہلی کی کیسز، گرفتاریاں، گورنمنٹ کریک ڈاؤن اور جس قسم کے کوئرسیو ٹیکٹکس استعمال جو اس طرح کیے جا رہے ہیں. لیکن اس سب کے کو ایک طرف رکھیں تو زیادہ جو فیکٹر ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہ کمپلیسنسی کا بھی ہے. سو شاید تو یہ ایک کمپلیسنسی کی جو ہے وہ بات ہے، نظر آ رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک عادت پڑ گئی ہے
کہ صرف خیبر پختونخوا میں وہ ویکینڈز پر جلسہ منعقد کر لیں، لوگوں کو اکٹھے کر لیں. کے پی آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہر ٹائم تیار رہتے ہیں. وہاں کے لوگ تو ڈی چوک میں پنجاب کے لوگوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے پی کے لوگوں نے ڈی چوک جو ہے وہ رک کیا تھا آ کے. انہوں نے پورا اس وقت اس کال کو بھی 2 سال قبل بھی انہوں نے وہ فرنٹ لائن پہ اس وقت نظر آ رہے تھے. سو لہٰذا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اینڈ لائک آئی سیڈ کہ کمپلیسنٹ کیوں ہو گئی ہے، کمپلیسنٹ اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ ان کو یہ اب وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ کہیں ان کو نہ جانا پڑے، کوئی کال نہ آ جائے. بظاہر تو جس طرح علیمہ خان صاحبہ کی کال آتی ہے آف دا ریکارڈ اور ان کے سرکلز میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی کہیں اور نکل جانا چاہیے، کہیں اور چلے جانا چاہیے تاکہ اڈیالہ جیل جانا ہی نہ پڑے. نہ شہر میں ہوں گے، نہ اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ کے سے متعلق پھر کہا جاتا ہے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھتی، سیاسی خاتون نہیں ہے، لہٰذا ان کی کسی کال کو اس پر کان نہیں دھرا جاتا لیڈرشپ کی طرف سے. گزشتہ روز شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ ان تک کوئی بات کنوے نہیں کی گئی تھی کہ آگے علیمہ خان صاحبہ کے جو یہ پیغام ہے وہ دوسروں تک ریلے کرنا ہے اور پھر لوگوں کو متحرک کرنا ہے. تو یہ بات مطلب بغیر سوچے سمجھے یا بغیر کسی کے کہے یا بغیر کنوے کیے آپ کا کیا یہ رسپانسبلٹی آپ کی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی نہیں بنتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے حکومت میں کوئی ایک سائزبل نمبر جو ہے وہ ایک نظر آئے جو کہ حکومت پہ کوئی ایک سارٹ آف ایک پریشر کریٹ ہو سکے. کیونکہ حکومت کو آپ نے مسلسل ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں کر دیا. آلدو اتنے ایشوز اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں ملک میں اس وقت موجود لوگ جس کا شکار ہے، پریسنگ ایشوز جو اس وقت برننگ ایشوز ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تمام جو نمبرز ہیں وہ اس وقت اتنے الارمنگ ہیں. لیکن گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس وقت ایک بالکل ایک اسموتھ سیلنگ اس کے لیے نظر آ رہی ہے. لہٰذا پی ٹی آئی ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ووٹرز بھی ان کے انٹیکٹ ہے، سپورٹ بیس ان کا بالکل انٹیکٹ ہے، لیکن باوجود اس کے پی ٹی آئی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے. اسپیئر ہیڈ قیادت کو کون کر رہا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بالکل ذمہ داری بنتی ہے. سلمان صفدر صاحب اگر یہ بات کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے سے متعلق جو ڈاکٹرز نے ان کو کنوے کیا تھا کہ ان کی بینائی واپس بھی نہیں آ سکتی، 85% ان کی آنکھ ڈیمیج ہے، ان کی بینائی جا چکی ہے، جو کہ وہی ڈاکٹر جنہوں نے 4 انجیکشنز عمران خان صاحب کو لگا چکے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو کنوے کر دیا ہے کہ ان کی بینائی واپس نہیں آ سکتی ہے. اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پی ٹی آئی حرکت میں نہیں آ رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. سو کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیا وہ فیکٹر ہے جو کہ واقعی میں ان کو جھنجھوڑ سکے گا پی ٹی آئی کی قیادت کو، یہ ضرور دیکھنا ہے. سوال نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج لوگ آئے کہ نہیں؟ سپورٹرز جو ہے ان کو آلریڈی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ منع کر چکی تھیں اور ساتھ ساتھ نوری نیازی صاحبہ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے اگر سیاست کرنی ہے اور الیکشن لڑنا ہے تو اڈیالہ آنا لازمی ہے. بہنیں اب یہ کہہ رہی ہیں، مطلب پلیڈ کر رہی ہیں بہنیں کہ خدا را آپ نے اگر اپنی سیاست کرنی ہے اور آپ نے جو ہے اگر الیکشن لڑنا ہے یعنی لوگوں کے پاس آپ نے پھر بھی ووٹ کے لیے جانا ہے سو آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ آپ کا آنا لازمی ہے کیونکہ آپ عمران خان کے نام سے آپ کو اس کے نام پہ ووٹ ملے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی جو لڑائی ہوئی تھی وہ اسی بات پہ آپ کو یاد ہوگا وہ ہوئی بھی تھی لاسٹ ٹائم کہ جو اپریل کا جو جلسہ تھا 9 اپریل کو جو جلسہ تھا اس کو منسوخ کیا گیا تھا، کینسل کیا گیا تھا اسی بات پہ کہ جو علیمہ خان صاحبہ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کی قیادت کے حکومت کے ساتھ رابطے ہیں، حکومت کے رابطوں کے بعد ہی جلسہ آپسی رضامندی سے ایک ایمیکبلی جو ہے اس کو منسوخ کیا گیا تھا. سو لہٰذا پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اس کی قیادت یہ نو شو والی ایک پالیسی لے کے چل رہی ہے اور اب اپنے پروٹیسٹ کو کس طرح سے ان کو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوال اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کال جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی یہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. سوال اب جو اصل بنتا ہے اور جو اٹھ رہا ہے اب وہ باہر نکلنے کا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے آپ اپنے پروٹیسٹ کو اب یہ سوال ہے رجسٹر کروانے کا، سوال ہے کچھ نہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ آپ 3 سے 4 گھنٹے تک ایٹ لیسٹ آپ ایک سٹ ان میں بیٹھ جائیں، آپ ایک دھرنا دے کے بیٹھ جائیں اور جو آپ کا اوور آل جو نظر آ رہا ہے کہ جو تھریش ہولڈ ہے وہ تو بدقسمتی سے آلدو کہ بہت نیچے جا چکا ہے لیکن کیا پی ٹی آئی واقعی میں اب یہ تک بھی نہیں کر سکتی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر
इमरान खान साहब की फैमिली की इस कॉल पर लबैक कहते हुए, खुद नहीं करना चाहती लेकिन एटलीस्ट फैमिली को तो रिगार्ड कर ले। बार-बार जब फैमिली प्लीड कर रही हो तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर बन रही है कि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त एक उसकी जो अप्रोच है और जो उसके एक साइलेंट एक मोड में जिस तरह से ऑपरेट कर रही है पीटीआई की लीडरशिप, उससे बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं। अगले वीलॉग में ज़रा आपसे बात करेंगे हम मज़ीद भी मरीम नवाज़ साहिबा और कुछ दीगर मामलात के हवाले से। आज एक तरफ जहाँ पे पेट्रोल की कीमतें और हुकूमत उस पे आके जस्टिफाई करे, ये कहे कि जी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन दुनिया में हमें रीजन में बल्कि उठा के देख लीजिए, भारत में स्पेशली पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। तो इस जो आलमी जंग है, ये जो ईरान जंग है, इसका सिर्फ ऑल आउट हमें पाकिस्तान ही क्यों फ़ौरन से उन प्राइसेस के फॉर्म में ट्रांसलेट करते हुए आवाम पे दिखाई दे रहा है, अपनी नाअहली को क्यों नहीं मौजूदा हुकूमत ओन करती हुई दिखाई देती। इस पर बात करेंगे अगले वीलॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन ज़रूर आगाह कीजिए।